بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ہیلتھ میں میری گزارشت یہ ہے کہ 2017-18 میں جب ہمارا ٹینیور ختم ہوا تو ہمارا اس وقت جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا دونوں ڈپارٹمنٹس کا وہ 50 ارب سے زائد تھا، اور آج اس فائنینشیل ایئر کے تیسرے سال میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کا بجٹ 33 ارب روپیہ ہے، اور پیسے کی ڈیویلیویشن، مہنگائی، آبادی کا تناسب، ادویات کی قیمت میں جو فرق آیا ہے، کنسٹرکشن ورک میں جو فرق آیا ہے، تو یہ بلند بک دعوے تو بہت کیے جاتے تھے کہ صحت سب کے لیے ہے ہمارے ٹرنور میں، لیکن آج جب اپنے پہ ذمہ داری پڑی ہے تو بجٹ جو ہے وہ 17-18 ارب روپیہ کم کر دیا گیا. جناب اسپیکر، جو میرے بہت ہی معزز وزیر خزانہ نے تقریر کی، میں اس دن نہیں آ سکا، میں بیمار تھا، لیکن میں نے ان کی تقریر کے مواقع جو جن کے ان کی امپورٹنٹ جو سیلنٹ فیچرز تھے وہ سارے میں نے پڑھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مارچ 2020 جو ہے اس میں جو ہمارے پروونشل ریونیوز تھے، صوبائی محاصل تھے، وہ 23% ان میں اضافہ تھا، اور جو ایف بی آر ہے اس کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے بھی 13% اضافہ اس میں کیا گیا تھا. لیکن جناب اسپیکر، آپ ہی کی چیئر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی کوئی 1.5-2 ماہ پہلے، جو مختلف میٹنگز آپ نے بڑی مہربانی فرمائی تھی، اور اس میں حکومت کے اور اپوزیشن کے لوگ ویڈیو میں میٹنگ کرتے تھے، بالخصوص کرونا کے حوالے سے. اس میں بھی فائنانس منسٹر اور فائنانس سیکرٹری دونوں تشریف لائے تھے. جو ڈیٹا ہمیں وہاں پہ دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہمارا ٹارگٹ 19-20 فائنینشیل ایئر کا ایف بی آر کا 5500 ارب تھا، لیکن 3600-3700 ارب بھی اکٹھا کرنا مشکل ہے. تو یہ 1700-1800 ارب کا جو فرق ہے یہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف میں کہا جا رہا ہے کہ ہم مارچ 2020 تک ہم کمال کر رہے تھے. تو یا وہ سٹیٹمنٹ ان کی درست تھی یا یہ سٹیٹمنٹ درست ہے، دونوں میں سے کون سی درست ہے اس کا فیصلہ تو وہ اپنا جب سپیچ کریں گے فائنل اس میں وہ ضرور بتائیں گے. تو یہ کہنا کہ ہم نے پچھلے سال 240 ارب مارچ تک خرچ دیا تھا ڈیولپمنٹ کا، میرے اس پہ بہت سے جناب اسپیکر سوالات ہیں. میں گجرات سے شروع کروں گا، آپ کے شہر سے. گجرات میں ایک سکیم ہے نواز شریف کالج کی اور عزیز پیٹی ہاسپٹل کی اپ لفٹنگ کی. یہ 1 ارب 98 کروڑ کی ٹوٹل سکیم تھی، جس کو پچھلے سال یعنی اس سال ریوائز کیا گیا ہے، اور اب یہ 3 ارب کی سکیم ہے. یہ اچھی بات ہے، پیسے لگنے چاہیے، اضلاع پہ پیسے لگیں گے تو بڑے شہروں پہ ان کا کم ہوگا لوڈ. لیکن جناب اسپیکر، جو فگرز ان کا ڈیٹا اگر ہم 2019-20 کی بجٹ بک کا اور 2020-21 کی بجٹ بک کا کمپیریزن کریں تو جو کم از کم مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ اس کو پچھلے سال میں 43 کروڑ روپیہ اناؤنس کرنے کے بعد 1 پیسہ بھی نہیں دیا گیا. تو ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف پی آر کمال کر رہی ہے، حکومت پنجاب کمال کر رہی ہے، اور ہم نے 23% اور 13% ایف پی آر کا ٹیکس بہتر کر دیا. دوسری طرف جو پنجاب کا ہر شہر تحصیل ہمارے لیے بڑی ویلیو ہے اس کی، تو گجرات میں جو پروجیکٹ ہے اس کا 433 ملین اناؤنس کرنے کے بعد جو ان کی بجٹ بک کا دونوں کا کمپیریزن ہے، جس میں خانہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سال جون 2019 میں اور جون 2020 میں اتنے پیسے اس ٹوٹل پروجیکٹ میں لگ چکے ہیں. اگر اس کا کمپیریزن کریں تو مجھے کم از کم یہی نظر آ رہا ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا. اسی طرح جو نواز شریف کالج کی کنسٹرکشن ہے اکیڈمک بلاک کی، اس کی بھی یہی جناب اسپیکر صورتحال ہے. اس میں 8 کروڑ اناؤنس کیا گیا تھا اور 50 لاکھ دیا گیا، 16 گنا کم دیا گیا، کیونکہ پیسے نہیں تھے. اور پیسے اس سے نہیں تھے کہ جو ایف بی آر سے پیسے آنے تھے، اور جو ایڈوائزر ہیں حفیظ شیخ صاحب، وہ تو ظاہر ایڈوائزر ہیں. وزارت تو خان صاحب کے پاس اپنے پاس ہے، صحت کی وزارت بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور خزانہ کی وزارت بھی ان کے پاس ہے. تو ظاہر ہے بحیثیت وزیر اعظم کے، لیکن بحیثیت وفاقی وزیر کے بھی یہ سوالات تو ان سے ہی ہوں گے، کیونکہ ایڈوائزر جو ہے ظاہر ہے وہ منسٹر نہیں ہے. تو جناب اسپیکر، اسی طرح لاہور میں فاطمہ جنہ انسٹیٹیوٹ ہے، اس پہ 52 کروڑ لگ چکا ہے. 2.5 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے. تو 60 کروڑ روپیہ اس کا اناؤنس کیا تھا پچھلے سال، جو بجٹ بک میں لکھا ہوا ہے. دیا کتنا گیا؟ 1 کروڑ 86 لاکھ روپیہ صرف. اور پروجیکشن تھی 2021 کی کہ ہم اس کو 61 کروڑ دیں گے، لیکن جناب اسپیکر اس سال صرف جو رکھا گیا ہے وہ 5 کروڑ ہے. رکھا گیا کتنا ریلیز ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، وہ بات کی بات ہے. اسی طرح جو انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز ہے، اس کی ایک سکیم تھی 19-20 میں 1 ارب روپے کی، جس پہ 73 کروڑ لگ چکا تھا.
اور اس کے لیے 8 کروڑ روپے مختص کیا تھا، لیکن اس سال بجٹ بک میں وہ اسکیم نظر نہیں آ رہی، حالانکہ ابھی بھی اس پہ 15-20 کروڑ روپے لگنا ہے۔ اب اس اسکیم کو کم کر دیا گیا ہے، اس اسکیم پہ پیسے مزید کیوں نہیں دیے گئے اور اس بجٹ بک میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ایک یہ میں محترم وزیر خزانہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ اسی طرح جو KEMU ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے مرید کا، اس کی ایک اسکیم تھی، اس کی بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ اس کو بھی 8 کروڑ اناؤنس کر کے 5 کروڑ روپیہ دیا گیا اور 3 کروڑ روپیہ یہاں پہ کم دیا گیا۔ جناب اسپیکر، نشتر میڈیکل یونیورسٹی اسی اسمبلی سے معزز ایوان سے اس کا قانون سازی ہم نے کی تھی ایکٹ میں، 19-20 کی بجٹ بک میں اور 20-21 کی بجٹ بک میں اس کو میڈیکل کالج لکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ڈپارٹمنٹ تصحیح کر لے کہ وہ میڈیکل کالج نہیں ہے، وہ یونیورسٹی ہے۔ تو پچھلی بجٹ بک میں بھی میڈیکل کالج تھا، اس میں بھی میڈیکل کالج ہے، لیکن وہ ہے نیشنل میڈیکل یونیورسٹی۔ اس میں بھی یہی جناب اسپیکر صورتحال ہے۔ 22 کروڑ کی ایک اسکیم تھی، اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو بہتر کرنا تھا، اس کے لیے 9 کروڑ روپیہ 9 کروڑ 57 لاکھ مختص آپ نے کیا تھا بجٹ بک میں، دیا اس کو 1 کروڑ 71 لاکھ، اور یہ وہ 1 کروڑ 71 لاکھ ہے جو آپ ہی کی کالم سے میں نے اس کا کمپیریزن کیا ہے، تو یہاں پہ بھی کئی گنا پیسے کم دیے گئے۔ یہ ساؤتھ آف پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، اس کو ساؤتھ کا میو ہسپتال کہتے ہیں۔ تو اگر اس ہسپتال میں بھی صورتحال یہ ہے کہ اناؤنس کیا جائے 95 ملین اور دیا جائے وہاں پہ صرف 17 ملین پوائنٹ سم تھنگ، تو یہ صورتحال بھی جناب اسپیکر آپ کے سامنے ہے۔ بہالپور میڈیکل کالج، یہ اسکیم 1 ارب 72 کروڑ کی ہے، اس کو ریوائز کیا گیا ہے، یہ اب 2 ارب 31 کروڑ کی اسکیم ہے۔ اس کے لیے 50 کروڑ روپیہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کو دیں گے 19-20 میں، لیکن 5 کروڑ اور 80 لاکھ روپیہ تقریباً دیا گیا ہے، اور جو پروجیکشن تھی اس میں بھی کہا گیا تھا کہ ہم 70 کروڑ روپیہ دیں گے 20-21 میں، 70 کروڑ روپیہ، لیکن بجٹ بک میں جو اب آپ نے دیا وہ دیا آپ نے 5 کروڑ روپیہ۔ تو آپ جو پروجیکشن بناتے ہیں اگلے 2-3 سالوں کی، یہ تو ڈپارٹمنٹ اور منسٹر صاحب کو بتانا چاہیے کہ کس قسم کی پروجیکشن ہے کہ 70 کروڑ اناؤنس کریں اور دیں 5 کروڑ روپیہ، تو اس طرح تو امور حکومت چلنا ممکن نہیں ہے، اور اس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ ان 11 کروڑ لوگوں کو ہو رہا ہے جو بہرحال امید ہو یا نہ ہو وہ دیکھتے حکومت کی طرف ہی ہیں۔ جناب اسپیکر، مری کا جو 100 بیڈ کا چائلڈ ہاسپٹل ہے، یہ بھی 4 ارب کا پروجیکٹ ہے، اس کی بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ اناؤنس پیسے بہت زیادہ کیے گئے تھے اور پچھلے سال تو صرف اس میں 5 ملین تھا، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بن رہا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ میرا خیال اپنا شیئر دے رہی ہے، پنجاب تو اپنا شیئر نہیں دے رہا، اور پروجیکشن آپ نے کی تھی کہ 80 کروڑ دیں گے اس کو اس سال، یہ آپ کی پروجیکشن تھی، دیا آپ نے 2 کروڑ روپیہ، کہاں 80 کروڑ کہاں 2 کروڑ روپیہ۔ جناب اسپیکر، فیصل آباد تھوڑا سا چلتے ہیں، ایک اہم شہر ہے پنجاب کا، وہاں پہ جو RBC ہے، جو ریجنل بلڈ سینٹر ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کی کرنی ہے۔ ہم نے اپنے دور میں جرمنی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے، ان کی ایک NGO ہمارے ساتھ کام کری تھی KFW، ملتان اور بہالپور میں مکمل کیے تھے، اور اس کے بعد جو دوسرا فیز تھا اس میں فیصل آباد اور لاہور کے 2 اسپتال میو اور جنرل ہاسپٹل، ان کی اپ گریڈیشن تھی بلڈ بینکس کی۔ اس اسکیم کی بھی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے، پیسے کہا گیا تھا کہ ہم 3.5 کروڑ دیں گے، لیکن 1 کروڑ 70 لاکھ دیا گیا، اور اس سال 10 کروڑ مختص کیا گیا۔ میری گزارش ہے کہ اس اسکیم کو مکمل کریں گے، 1 سال آپ کی پہلے ہی ڈیلے ہو چکی ہے، اگر آپ پچھلے سال اس کو پراپر فنڈنگ کر دیتے تو یہ فیصل آباد کا، میو کا اور جنرل ہسپتال کا بلڈ بینک جو تھے یہ اپ گریڈ ہو جاتے۔ پھر ڈپارٹمنٹ کی اپنی جو مختلف اسکیمیں ہیں اس کی بھی یہی صورتحال، جو اسٹریٹجک یونٹ ہے ان کا، وہ بھی 26 کروڑ 70 لاکھ کی اسکیم ہے، اس کو ریوائز کر کے 36 کروڑ کا کیا گیا ہے، اور اس کو جو پیسے دیے جانے تھے 7 کروڑ روپیہ وہ صرف 3.5 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے، اور آپ نے کہا تھا پروجیکشن میں کہ ہم اس کو 13 کروڑ 70 لاکھ دیں گے، لیکن اس سال آپ نے دیا ہے اس کو 3 کروڑ۔ تو یہ بجٹ کی وہ تصاویر ہیں جو میں آپ کے سامنے جناب اسپیکر پیش کر رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتیں نے ریونیو اکٹھا کرنے میں بری طرح ناکام ہے، اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ لوگوں پہ آ رہا ہے، پبلک پہ آ رہا ہے، وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو، وہ ہاسپٹل سیکٹر ہو، ایجوکیشن ہو، یا کوئی بھی شعبہ ہو، اس پہ اس کا اثرات براہ راست آ رہے ہیں۔ اس طرح ہیلتھ رپورٹنگ سسٹم ہے، یہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ کی اپنی ہی
تھی اس کو پچھلے سال مکمل ہونا تھا لیکن نان فنڈنگ کی گئی. پچھلے سال اس کو بہت کم فنڈ دیا گیا, 8.5 کروڑ کہہ کے دیا, اس کو 3 کروڑ گیا, اس کو اس سال پہ تھرو فارورڈ کر دیا گیا. اللہ کرے کہ اس سال یہ مکمل ہو جائے. راولپنڈی میں انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اس وقت پروٹین سینٹر کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے. اپنے ٹینیور میں اس کو ہم نے اس کا اسٹرکچر مکمل کیا تھا, ایچ ویک سسٹم پہ کام ہو رہا تھا اور ہمارا ٹارگٹ تھا کہ اس کا او پی ڈی شروع کر دیں. آج 2 سال گزر چکے ہیں, اس کو بھی چونکہ بہت کم فنڈ کی جا رہی ہے, ابھی اس کی ایس این ای بھی منظور ہونی ہے, اس کی پروکیورمنٹس اس کی ریڈیولوجی کی اور دوسری چیزوں کی ہونی ہے, تو ابھی اس کو بھی وقت لگے گا. میری اس میں بھی گزارش ہے کہ پنڈی بھی ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے, آپ یہ خود کہا کرتے تھے اور سارے بلند بنگ دعوے کیا کرتے تھے, اب ان کو فنڈ کریں, پراپر فنڈ کریں, ہر شہر میں فنڈ کریں, اور خاص طور پہ وہ پروجیکٹس جن کو مکمل ہونا بالکل قریب ہے ان کو پہلے مکمل کریں تاکہ بیڈ کیپیسٹی آپ کی بہتر ہو. کورونا ہو یا عام صورتحال ہو, جتنے بہتر ہسپتال بنیں گے, جتنا بہتر سسٹم ہوگا, اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا. جناب اسپیکر, ڈی ایچ کیو راولپنڈی کی اپ گریڈیشن کی ایک اسکیم ہے جو 29 کروڑ کی تھی, اس سال ریوائز کر کے اس کو 34 کروڑ 70 لاکھ کا کیا گیا ہے, اور اس میں بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہم 21 کروڑ روپیہ اس کا اعلان پچھلے سال آپ نے کیا تھا, اور جو دیا آپ نے جو ریلیز کیا ہے وہ 2 کروڑ 70 لاکھ کی ہے. یہ آپ کی جو اپنی بجٹ بک ہے یہ اسی سے میں نے سارا استفادہ حاصل کیا ہے. تو کہہ کے 21 کروڑ دیا آپ نے, اس کو 2 کروڑ 70 لاکھ. اس سال آپ نے 21 کروڑ اس کا مختص کیا. اللہ کرے کہ وہ وعدہ پورا ہو جائے اور پنڈی کے ڈی ایچ کیو ہسپتال کی جو اپگریڈیشن ہے وہ مکمل ہو جائے. فیصل آباد ڈی ایچ کیو ریہیبلیٹیشن اپگریڈیشن اس کی بھی یہی صورتحال ہے. اس میں بھی 34 کروڑ روپیہ جو تھا وہ اناؤنس کیا گیا تھا, پروجیکشن 34 کروڑ کی تھی, اور اس میں بھی بہت کمی 2 کروڑ 40 لاکھ اس میں دیا گیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت فنڈنگ کی, یہ لگتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ابھی کئی سال مزید لگ جائیں گے. گوجرانوالہ میں میڈیکل کالج ہم نے اپنے ٹرن اوور میں مکمل کیا تھا. شہباز صاحب نے اس نئے بلڈنگ کو بنایا تھا, وہاں بچے تحصیل علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں, اور اسی ہی کیمپس ہم نے 2 ٹاور 250 بیڈ کے شروع کیے تھے, اور ان کا سٹرکچر کافی حد تک مکمل ہو چکا تھا. یہ اسکیم 5 ارب کی ہے اور جون 19 تک اس پہ 1.5 ارب لگ چکا تھا, اور اس اسکیم کو بھی 50 کروڑ روپے کا وعدہ کیا گیا تھا پچھلے سال, لیکن اس میں بہتر ویسے اس میں کارکردگی کے 34 کروڑ دیا گیا, لیکن اس میں بھی 16 کروڑ کی کمی ہے. اور پروجیکشن آپ کی تھی کہ ہم اس کو 1 ارب 78 کروڑ دیں گے اس سال, لیکن جو آپ نے اس سال پیسے مختص کیے ہیں وہ 50 کروڑ ہیں. تو پروجیکشن آپ کی تھی 1.25 ارب کی, مختص آپ کر رہے ہیں اس میں 50 کروڑ روپیہ. سیالکوٹ ٹیچنگ ہسپتال بڑی ایک افسوسناک اس کی صورتحال ہے, وہاں بھی ایک نیا میڈیکل کالج ہم نے بنایا تھا, خواجہ صفدر میڈیکل کالج. شہباز صاحب نے اپنے ٹرنیور میں پچھلے سال 9.5 ارب کی اسکیم بجٹ بک میں پبلش ہے, اس کے لیے پیسے بھی آپ نے مختص کیے تھے. صورتحال ہے سروسز کا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ, یہ بھی تکمیل کے قریب تھا, 2 سال سے یہ بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ بن جائے. اس کی ایس این ای ابھی تک منظور نہیں ہوئی. ایس این ای کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ جتنے بھی ٹیچنگ یا نرسنگ کیئر یا جتنے بھی لوگوں کی سیٹیں کریٹ کریں گے, اور اگر وہ پبلک سروس میں جائیں گے تو 6-8 ماہ تو ویسے ہی لگ جائیں گے, اور یہ اسکیم بھی کافی ڈیلے ہے. میری اس سے بھی گزارش ہے کہ اس کو آپ فنڈ کریں. ان تمام اسکیموں کو جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں, اس کا فائدہ لوگوں کو ہوگا, بیڈ کیپیسٹی بہتر ہوگی, ریڈیولوجی یا کسی بھی حوالے سے جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے. تو سروسز کا جو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو مکمل کریں. اس کی 70 کروڑ روپے لاگت بھی بڑھ چکی ہے ان 2 سالوں میں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے اس سال 29 کروڑ روپیہ اس کے لیے مختص کیا ہے یہ کافی کم ہے. ایک اس کو بہتر کریں اور کوشش کریں کہ اس سال اس کو مکمل کریے. آپ 1.5 سال سے ڈیلے کا شکار ہے. جناب اسپیکر, چلڈرن لاہور میں پیڈیاٹرک سرجری, کارڈیولوجی, کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز, یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چلڈرن ہسپتال میں ہم نے اپنے پچھلے ٹینیور میں 600 بیڈ کا اضافہ کیا, اور 600 بیڈ کا ہسپتال نہیں ہوتا, 150-200 بیڈ کا چلڈرن ہسپتال ہوتا ہے. یہ 1200 بیڈ کا ایک ٹرشری اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل ہے, اور یہاں پہ پچھلے ٹینیور میں یعنی 2013 سے پہلے 500 سے 600 بچوں کے جو پیدائشی نقص ہے کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز اس کے آپریشن ہوتے تھے, کیونکہ کے پی کے کا بھی اس پہ لوڈ ہے. کے پی کے میں ایک بھی سرجن موجود نہیں ہے. 7 سال سے آپ کی وہاں پہ حکومت ہے, کاش وہاں پہ بھی آپ بچوں کی سرجری شروع کر دیں. تو اس کا لوڈ بھی لاہور چلڈرن پہ ہے. اب ہم نے اپنے پچھلے ٹرن اوور میں اس پہ کئی ارب روپے لگایا, اس کی 600 بیڈ سے زائد کیپیسٹی بڑھائی, اور وہاں پہ 1500 تک ہم لے گئے ٹارگٹ کے. 1 سال میں 1500 بچوں کے پروسیجر جو ہیں جو کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز ہیں ان کے بائی پاس جو ہیں جو ہو سکتے ہیں.
اس کے لیے بھی آپ نے ایک نئی اسکیم تھی جو آپ نے 72 کروڑ کی اسکیم تھی, 46 کروڑ روپے اس پہ لگ چکا تھا جون 19 تک. لیکن اس پہ بھی جو آپ کی بجٹ بک بتاتی ہے کہ آپ نے پچھلے سال پیسے اناؤنس کر کے کوئی پیسہ نہیں دیا, بلکہ حیرانی کی بات یہ کہ 19-20 میں 466 ملین اس پہ لگ چکا تھا, اور جو جون 20 کا کالم ہے اس پہ 458 ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 466 اب جون 19 میں, یعنی 40 کروڑ 60 لاکھ لگا دیں اور اب اس سال جو 45 کروڑ ہے, تو رقم یہ کم کیسے ہوگی؟ یہ کلیریکل مسٹیک ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ وزیر خزانہ اپنی تقریر میں میری گزارش ہے کہ اس پہ ضرور بتائیں. جناب اسپیکر, سٹرینتھنگ ہے, امپروومنٹ ہے میو ہسپتال کی ایمرجنسی کی, یہ بھی 60 کروڑ کی اسکیم تھی, 16.5 کروڑ اس پہ لگ چکا تھا. اس کے لیے 30 کروڑ مختص کیا تھا. یہ اسکیم مجھے اس سال نظر نہیں آئی بجٹ بک میں, میں نے کافی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا, مجھے لگتا ہے اس کا اسکوپ کم کر دیا گیا ہے, نان فنڈنگ ہوئی ہے یا کیا وجہ ہوئی ہے, اس کا بھی جواب جو وہ میری گزارش ہے کہ وزیر خزانہ اس کا جواب ضرور دیں. اور چلڈرن میں ہی اپ گریڈیشن ہے الائڈ اسپیشلٹیز کی, یہ بھی 37 کروڑ کی اسکیم ہے, اور اس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا 10 کروڑ روپیہ 19-20 میں, لیکن اس کو بھی زیرو فنڈنگ کی گئی ہے. یہ ہے وہ تصویر کا اثر رخ جو میں بسط ادب موجودہ حکومت کا جو ریونیو کا ایشو ہے, فائنانس کا ایشو ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, امور حکومت ہے, جو بزدار صاحب کی حکومت ہے, اس کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ اس کو تنقید کے حوالے سے نہیں لیکن ایک حقائق نامے کے حوالے سے آپ کے توسط سے اپنے سب بہن بھائیوں میں ضرور پیش کروں. سینٹرل پیتھولوجی لیب 20 کروڑ مختص کیا گیا تھا, اسکیم غائب ہے, اعلان کر دیا گیا, میڈیا میں دے دیا گیا, بجٹ بک میں دے دیا گیا. سینٹرل پیتھولوجی لیب اب اسکیم کا پتہ نہیں کدھر ہے. جناب اسپیکر, ساہیوال میں ہم نے میڈیکل کالج مکمل کیا تھا الحمدللہ, شکر ہے ذات کا, وہاں بچے پڑھ رہے ہیں, اور اس فیکلٹی کو مکمل کرنا اور پی ایم ڈی سے ریکگنائز کرانا ایک جو شیر لانے کے مترادف تھا. وہاں پہ جو پرانا ہسپتال ہے اس کو رینویٹ کیا, اور جو نیا وہاں پہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہم نے شروع کیا تھا اس کی بلڈنگ کو کافی حد تک مکمل کر لیا تھا. 4 ارب 70 کروڑ کا یہ جناب اسپیکر پروجیکٹ ہے. 50 کروڑ اناؤنس کیا تھا 19-20 میں, 17 کروڑ آپ نے وہاں پہ دیا ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ ہم 20-21 میں اس کو 85 کروڑ روپیہ دیں گے, لیکن دے آپ سب اس کو 35 کروڑ ہیں. اس میں سی ٹی اسکین بھی 2.5-3 سال پہلے آگے لگ چکی ہے. تو میری گزارش ہے کہ ساہیوال کے اسپتال کو جو تکمیل کے قریب ہیں نئے انیشیٹو لیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اسپتال نے بننے چاہیے, مگر جو اصل تکمیل کے مکمل ہونے والے ہیں اس بنیاد پہ کہ ان کا کسی سے بھی تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو مکمل کرنا چاہیے, اس کو پراپر فنڈنگ کریں اور اس کو کوشش کریں اس سال مکمل کریں. یہ آگے ہی 1.5 سال لیٹ ہو چکا ہے. جناب اسپیکر, ملتان میں آپ کے نام کا, اور آپ نے یہ بنایا تھا چودھری پرویز لائی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, یہ 2012 میں جب میں ایڈوائزر تھا تو میں وہاں پہ گیا, ایک کانفرنس تھی, اور جو مجھے پوائنٹس لکھ کے دیے گئے تھے اس کا نام لکھا گیا تھا ملتان انسٹیٹیوٹ. تو میں نے جب تقریر شروع کی تو میں نے وہاں پہ کہا کہ میرے خیال میں اس کا نام تو چودھری پرویز لائی انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس کی کہنے کی وجہ یہ تھی تعلق کی بنیاد پہ نہیں کہ جتنے بھی ہمارے زوما کرام ہیں, مشاہیر ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے, ہمیں ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی ہے اور ایک دوسرے کو ایکنالج بھی کرنا ہے. تو وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ جو اس کا ایکسٹینشن بلاک ہے اس کی ایمرجنسی ہم نے کئی گنا بڑی کر دی تھی, نئی مشینیں دی تھی, اس کو بھی صورتحال وہاں پہ یہی کی گئی ہے کہ 60 کروڑ روپیہ اناؤنس کر کے 11 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے, اور کہا گیا تھا کہ ہم اس سال اس کو 35 کروڑ دیں گے, لیکن اس کے لیے صرف 15 کروڑ رکھا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے چودھری پرویز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ملتان کی, اور میری بھی گزارش ہے کہ اس کو پراپر فنڈ کریں. یہ فنڈ آپ تھوڑا اس کو دے رہے ہیں, ساؤتھ میں ایک بہت بڑا وہ ادارہ ہے, تو آپ کو اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے, اور اس کا جو ایکسٹینشن بلاک ہے اس کو آپ کو مکمل کرنا چاہیے. ڈیرہ غازی خان سر, ڈیرہ غازی خان میں بھی میڈیکل کالج الحمدللہ نئی بلڈنگ بنائی, مکمل کیا, اس کی بھی فیکلٹی کو پورا کرنا ایک بہت مشکل کام تھا. ان کو اٹریکشنز دی, ان کو ریکویسٹ کی, بہرحال بہت بڑی بات ہے اس فیکلٹی کی جو ڈی جی خان میں جا کے کام کر رہی ہے, لاہور سے ملتان سے لوگ جاتے ہیں, وہاں بچے پڑھ رہے ہیں, اور ایک نیا میڈیکل کالج بن چکا ہے. پرانے ہسپتال کا بہت برا حال تھا, اس کو بہتر کیا, اور ساتھ ہی اس کے 500 بیڈ کا ایک نیا ہسپتال شروع کیا. اور میں ہر مہینے خود وہاں پہ جاتا تھا, اس کی بلڈنگ سٹرکچر کو مکمل کیا, ڈکٹنگ کے کام کو تقریباً مکمل کیا. آج وہ بھی کم فنڈنگ کی وجہ سے ابھی تک مکمل نہیں ہو اس کا. وہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی شروع کیا گیا ہے, اچھا قدم ہے, بالکل اس کو آپ 1 ارب دیں, اس سال آپ دے رہے ہیں اس کو, میں کہتا ہوں اس کو 1.5 ارب دیں, لیکن یہ جو پرانا 500 بیڈ کی ہسپتال کی بلڈنگ ہے اس کو تو پراپر فنڈنگ کر کے مکمل کریں.
وہاں پہ بھی کم فنڈنگ کی وجہ سے، کیونکہ اگلے 3-4 سال میں جو فنڈنگ کی آپ کی صورتحال ہے وہ جو بلڈنگ تکمیل کے قریب ہے، جس کی ابھی ایس این ای بھی ظاہر آپ نے منظور کرنی ہے، اس کی جو ریڈیولوجی اور دیگر چیزیں ان کو آپ نے اس کی ایل سی کھولنی ہے، تو اس کو بھی مکمل کریں. ڈی جی خان ایک بڑا اہم شہر ہے اور بزدار صاحب کا اپنا شہر ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے محترم وزیر اعلیٰ صاحب کو، اور ان کو اس کے لیے پراپر فنڈنگ کرانی چاہیے. یہ نہیں کہ پروجیکٹ کسی اور دور میں شروع کیا گیا تھا، ویسے تو اس دور میں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. آج کل میں ان کے بیانات پڑھتا ہوں بزدار صاحب کے، تو میں سوچتا ہوں یہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت تو ہمارے ساتھ ہی تھے. تو یہ سوچ سمجھ کے بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے. وہ لوگ جو جماعتوں میں ساری زندگی رہتے ہیں وہ ضرور بات کریں، مگر جو جماعتیں بدلتے رہتے ہیں ان کو میرا خیال بات کرتے ہوئے سوچنا ضرور چاہیے. جناب اسپیکر، بھالپور میں اپ گریڈیشن آف تھیلیسیمیا بون میرو ٹرانسپلانٹ، پاکستان میں چلڈرن ہسپتال لاہور میں اپنے ٹینیور میں پہلا پبلک سیکٹر ہسپتال تھا، پبلک سیکٹر سرکاری، جہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہم نے شروع کیا تھا. اور بھالپور میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ڈیلے کا شکار ہے. میری منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ ہے، ان کا یہ پیشن بھی ہے تھیلیسیمیا پہ، اس کو پراپر فنڈنگ کریں. پچھلے سال بھی اناؤنس کیا تھا 16 کروڑ 82 لاکھ دیا، صرف 3 کروڑ گیا. تو اس طرح تو یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوگا. اس کو فنڈنگ کریں گے، لوگوں کی ٹریننگ کرائیں گے. تو آپ بہتر سمجھتی ہیں مجھ سے کہ جو تھیلیسیمیا کے یا بلڈ ڈس آرڈر کے شکار بچے ہیں، اگر وہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو وہ کتنی بڑی خدمت ہو سکتی ہے. لیکن یہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوگا. اور 16 کروڑ گئے کہ جب آپ 3 کروڑ دیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر اس کے بعد تو مزید اس پہ کیا میں بات کر سکتا ہوں. بھالپور میں نیورو سرجری، یہ بھی ایک سکیم ہے، کوئی 45 کروڑ کی ریوائز کر کے اس سال اس کو 530 ملین یعنی 53 کروڑ کا کیا گیا ہے. اس کو پچھلے سال مکمل کرنا تھا جناب اسپیکر. 8 کروڑ اناؤنس کیا بجٹ بک میں پچھلے سال، دیا آپ نے اس کو 1.5 کروڑ روپیہ. یہاں پہ بھی بھالپور جیسے شہر میں جہاں پہ صرف بھالپور وکٹوریا ہسپتال تھا، اور یہ آزاد مسلم لیگ نون کو جناب اسپیکر حاصل ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس وہاں پہ 70 سال میں بنے ہیں، جتنے بھی سول ہسپتال جہانگیاں روڈ 410 بیڈ شواز صاحب کے دور میں مکمل ہوا، ڈرگ ٹیسٹ لیب ہمارے دور میں بنی، ریجنل بلڈ سینٹر ہمارے دور میں بنا، انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ہمارے دور میں بنا، انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز پی آئی سی سے بہتر 150 بیڈ کا ہسپتال ہمارے دور میں بنا، 30 بیڈ کا آئی سی یو وینٹیلیٹر کے ساتھ ہمارے دور میں بنا. نیا انسنریٹر جو بلڈنگ کی بیک پہ لگا ہوا ہے اس کو ضرور وزٹ کریں، کیونکہ ہم جب جاتے تھے اسپتالوں میں انسنریٹر وہ بھی ہمارے دور میں بنا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، شعبہ جات ہیں، چاہے وہ تھیلیسیمیا ہے یا نیورو سرجری ہے، یہ تو بہت کم پیسے ہیں، ان کو آپ فنڈ کر کے ان کو مکمل کریں. آپ نے اس کو ایک ساتھ ڈیلے کر دیا ہے، کر کے 8 کروڑ دیتے ہیں، اب 1.5 کروڑ ہے. ہیپاٹائٹس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 2030 میں سیکریٹری ہیں دنیا کی ساری قومیں کس کو ریڈیکیٹ کرنا ہے. ہیپاٹائٹس پہ خواجہ عمران نذیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے پرائمری اور سیکنڈری کو کرتے تھے. اپنا جو 2.5 سال 3 سال کا ان کا ٹرنور تھا اس میں انہوں نے بہت کام کیا. پی کے ایل آئی کے تحت ہم نے کلینکس بنائے تمام ڈسٹرکٹس میں، ان کلینکس کو پی کے ایل آئی سے لے کے واپس ہیپاٹائٹس پروگرام کو دے دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ غلط قدم کیا گیا ہے. اس چیز کے باوجود کہ ہم نے پی کے ایل آئی کو جب قانون سازی کر رہے تھے، جناب اسپیکر آپ ہی اس کو چیئر کر رہے تھے، ہم نے بہت کہا لیکن ہماری ایک نہیں سنی گئی. اور آج آپ دیکھ لیں پی کے ایل آئی کی صورتحال، کتنے لیور ٹرانسپلانٹ کیا آپ نے؟ 19 ارب روپے اس قوم کا لگا ہوا ہے. مجھے ذرا فگرز بتائیں نا کہ اس سال آپ نے کتنے لیور ٹرانسپلانٹ کیا. اس کا مقصد تو تھا ریسرچ سینٹر لیور ٹرانسپلانٹ، اور لیور ٹرانسپلانٹ کے ساتھ ساتھ جو سرجنز پیدا کر رہے تھے جنہوں نے پورے پاکستان میں جا کے مختلف ہسپتالوں میں جا کے لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا. کتنے کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں. تو آپ نے جو قانون سازی کی، اب برائے مہربانی اس بجٹ کے بعد جو اگلا اجلاس ہے اس میں میری ہمبل سبمیشن ہے کہ ذرا پی کے ایل آئی کی رپورٹ پیش کریں نا کہ آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ کتنے کر رہے ہیں. 100-150 کر رہے ہیں آپ سال کا. کڈنی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. 5 کروڑ روپے رکھا ہے 11 کروڑ کی آبادی کے لیے. پروجیکٹ بلینز آف روپیز کا اور رکھا آپ نے 5 کروڑ ہے. یہ ہیپاٹائٹس کی صورتحال ہے. یہی صورتحال آپ نے گجرانوالہ میں چلڈرن ہسپتال اناؤنس کیا تھا، آپ نے شروع نہیں کیا. اب گنگا رام میں پروفیسر صاحب نے خود کام کیا، ان کا پیشن ہے گائنوکالوجی، انہوں نے وہاں پہ ٹاور شروع کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. 6 ارب تھا 19-20 میں اس کا تخمینہ، اب 4 ارب ہے. اور آپ نے اناؤنس اس کا جو پیسے کیے تھے کہ ہم اس کو اس سال بلینز آف روپیز دیں گے، تو آپ بلینز نہیں دے رہے، آپ صرف 50 کروڑ دے رہے ہیں. تو کم از کم ان پروجیکٹس کو جو آپ نے خود شروع کیا ہے 2-3 سال میں مکمل کریں تاکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو. جناب اسپیکر میں مختصر کر رہا ہوں، چکوال کا چوہا سیدن شاہ تحصیل اسپتال، اس کی بھی صورتحال دیکھ لیں.
کہا ہم کروڑوں دیں گے, دیا اس کو لاکھوں میں. ٹی بی جو کنٹرول پروگرام ہے اس میں بھی فنڈنگ جو ہے جو کم از کم بجٹ بک میں نظر آ رہی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. 30 کروڑ اناؤنس کیا تھا لیکن اس میں کم از کم جو فرق ہم جب دیکھتے ہیں اس کالم میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ای پی کوریج بہت امپورٹنٹ ہے جناب اسپیکر. 18 ارب کا یہ کئی سال کا پروجیکٹ تھا, اس میں بھی مجھے فنڈنگ بہت کم آپ کی نظر آ رہی ہے. اور اس میں ای پی آئی کوریج میں یونیسیف اور WHO نے بھی ایکنالج کیا تھا کیونکہ اس کی جو ای پی کوریج تھی اور خاص طور پہ نوموکوکل اور جو روٹا وائرس تھی خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گا جناب اسپیکر, یہ مسلم لیگ نون نے اس کو انیشیٹ کیا تھا. آپ فیڈرل گورنمنٹ سے ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں. باقی صوبوں کو تیار کرنا, ان کو کنونس کرنا. روٹا وائرس آج پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اس کو 9ویں کے ساتھ 10ویں ای پی آئی میں اس کو شامل کیا گیا تھا. تو ای پی آئی کو بہتر کرنا ذمہ داری ہے. کم از کم بجٹ بک میں مجھے اس کے لیے نظر نہیں آ رہی کہ آپ کی اس اسکیم کی اس وقت کیا صورتحال ہے. تو اس کے بارے میں بھی میں چاہوں گا کہ وزیر خزانہ اپنی تقریر میں وضاحت کریں. اور اسی طرح جو پرائمری اور سیکنڈری پہ عمران صاحب بات کریں گے, اس کا بھی ہیپاٹائٹس پروگرام کی فنڈنگ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اناؤنس 1 ارب کیا گیا تھا پچھلے سال, 44 کروڑ ہمیں اس کو دیا گیا لوگوں کو. کنٹرول آف نان کمیونیکل ڈیزیزز جو ہیں, مختلف ڈائبٹک, ہائپرٹینشن, کینسر, اس کی بھی صورتحال ہے. کہا گیا کہ 20 کروڑ دیں گے لیکن کم از کم بجٹ بک میں مجھے وہ زیرو نظر آتا ہے. اس کی وضاحت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی دیا ہو لیکن جو بجٹ بک ہے آپ کی دونوں سالوں کی, ان کا میں کمپیریزن کرتا ہوں تو مجھے اس کے لیے بھی کوئی پیسہ نظر نہیں آتا. یہی حال کمیونیکیبل ڈیزیز کا ہے. اس میں بھی اناؤنس آپ نے کیا تھا کہ اس سال 29 کروڑ دیں گے, آپ صرف 2 کروڑ دے رہے ہیں اس کا. یہ آپ کے بجٹ کی ایک پکچر ہے جو ہم آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب. ڈرگ ٹیسٹ لیب, بایو میڈیکل ورکشاپ بہت امپورٹنٹ ہے. جتنی بھی ریڈیولوجی ہے ان کی ریپیئر وغیرہ, ملتان سرگودا کے لیے آپ نے پیسے مختص کیے تھے لیکن ان کو بھی آپ 7 کروڑ اناؤنس کر کے صرف 1 کروڑ آپ نے 70 لاکھ دیا ہے. میری گزارش ہے کہ اس کو آپ مکمل کریں. پوٹھوار ٹاؤن پنڈی کے تحصیل استوال کی صورتحال یہی ہے جناب اسپیکر. اس کو بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم 20-21 میں اس کو 35 کروڑ دیں گے, آپ نے صرف اس کو اس سال 50 لاکھ دیا ہے. کہاں 35 کروڑ کہاں 50 لاکھ, یہ آپ کی پروجیکشن کی صورتحال ہے. تحصیل مری کی رینوویشن کے استعمال پہ یہ صورتحال ہے, وہاں بھی فنڈنگ جو ہے پچھلے سال کی وہ زیرو ہے, اناؤنس کیا گیا تھا. جناب اسپیکر میں منڈی بہاؤدین پہ کرنا چاہوں گا, یہ ایک میں ختم کر رہا ہوں بس اس کو. اس کا بھی 1 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس کو بھی جو فنڈ کیا گیا ہے وہ بہت ہی کم کیا گیا ہے. اناؤنس تو کروڑوں روپے کیے گئے تھے لیکن اس کو بھی تقریباً 60 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اسی طرح میں ابھی ایک بتانا چاہوں گا کہ لاہور یونیورسٹی چائلڈ ہیلتھ سائنسز اناؤنس کی تھی آپ نے, آپ اس اسکیم میں نہیں مجھے نظر آ رہی اس سال. جنرل میڈیکل ٹاور اناؤنس کیا تھا, گجرانوالہ کا چلڈرن ہاسپٹل اناؤنس کیا تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا. پی ٹی پی موڈ پہ آپ نے پروجیکٹ کرنے تھے پچھلے سال کا انیشیٹ کیا ہوں. ڈینگی پولیو پہ میں آج بات نہیں کرتا ہوں, ہم پھر کر لیں گے, وہ بھی انتہائی زبوں حالی کا شکار ہیں. پولیو جس کو زیرو کیا تھا اس کی صورتحال دیکھ لیں جناب. کرونا پہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا, پروٹیکشن گیئرز کا مسئلہ حل نہیں ہو, اس کا ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں, نرسیں شہید ہو رہی ہیں, جس تعداد مطلوبہ میں چاہیے تھے وہ نہیں دیے گئے. چلے میں آگے چلتا ہوں. کوارنٹائن سینٹرز کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, لوگ مطمئن بالکل نہیں ہیں. ٹیسٹنگ کا دائرہ کار کو وسیع نہیں کیا گیا, اس کو وسیع کرنا چاہیے تھا. اوورسیز آتے ہیں 8-8 دن ہسپتالوں میں اور وہ ہوٹلز میں رہتے ہیں اپنے خرچ پہ, ان کو اویٹنگ 8-8 دن کرنی پڑتی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ لیبس ان کو آپ کو ریگولیٹ کرنا تھا ہیلتھ کیئر کمیشن کے تھرو, شاید ہیلتھ کیئر کمیشن بھی سو رہا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس ٹیسٹ کو 8-9 ہزار سے آپ 2-2.5-3 ہزار روپے جو اس کی لاگت ہے اور تھوڑا سا پروفٹ دے کے کر سکتے تھے, وہ بھی نہیں کیا گیا. 2-3 چیزیں میں اینڈ پہ سر کہنا چاہوں گا. اس وقت پلازما ایک بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ ایک ہیلتھ کیئر کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے, لیکن ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر پلازما جناب اسپیکر لوگ فقیروں کی طرح, جتنے بھی ہم ممبر بیٹھے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں, وہ کاف سے تعلق ہے, نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, سب اس بات کے گواہ ہیں کہ سب کو لوگ رجوع کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کے لیے ایکٹیمبرا اور ریمیڈی سیور, اور یہ دونوں ٹھیک ہے. پلازما کی صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ جو کووڈ سروائیورز ان کی لسٹ بناتی اور ان کو موٹیویٹ کرتی کہ اپنے خون کو ڈونیٹ کریں جب ڈاکٹر اس کی اجازت دے. اس پہ گورنمنٹ بالکل سوتی رہی. یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کا ایک شعبہ, وہاں کے وی سی صاحب جاوید اکرم, پروفیسر فریدون, وہ لوگ اپنے طور پہ ضرور کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی کوئی آنرشپ نہیں ہے, لوگ سروائیو کر کے گھروں کو جا رہے ہیں. آپ لسٹ بنائیں اور لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کروائیں جس کو ڈاکٹر کہتا ہے. ایکٹیمبرا اور ریمڈی سیور سر فقیر بن گئے لوگ, اور میں آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میری اپنی مدر ان لا 8 دن پہلے فوت ہوئی ہیں, میں سارے پروسیس سے گزرا ہوں. یہ انجیکشن کوہ نور ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. ایکٹیمبرا
ایک خاص تعداد میں آیا تھا, گورنمنٹ نے اس کو لیا, کچھ انہوں نے بھیجا پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں کو. چاہیے یہ تھا کہ اپنے جو امبیسڈر تھے بنگلہ دیش میں ان کو بار بار فون کرتے, وہاں سے ایک بڑی لاٹ ایئر لفٹ کرواتے اور اس کے بعد اس کو پورے پاکستان میں مارکیٹ میں عام کرتے. سر لوگ فقیر بن گئے. مجھے کوئی بتا دے کہ ایک کیمرہ جو ہے وہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے. اور ریمڈی سیور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کمال بات ہے. یہ بنگلہ دیش نے 4 ماہ پہلے لائسنس دیا, پروڈکشن شروع کی اور پاکستان اور سارے ملکوں میں بھیج رہا ہے. جناب اسپیکر 3 ماہ لگائے ظفر اللہ صاحب نے, ڈاکٹر ظفر اللہ نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ڈریپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, مگر ٹیکے کی پروڈکشن ابھی بھی جولائی میں جا کے ہوگی کیونکہ اس کی اجازت پرسوں جا کے ملی ہے. یہ ظفر اللہ صاحب کی ذمہ داری تھی.